وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر ارض موعود کی طرف اور جس سرزمین کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی طرف لے کر نکلے، تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کام معجزات کے ذریعے ہوں۔ خداوند عالم نے یہاں ان کو معجزہ دکھایا، یہ دریا ان کے لیے اور سمندر شق ہوا، اس میں راستہ بنا، فرعون کا لشکر اس میں غرق ہوا۔ لیکن پروردگار عالم جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے اس کے بعد امتحان ہے، اس کے ساتھ امتحان ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس سرزمین میں یہ جا رہے ہیں وہاں پہ جائیں تو وہاں بھی معجزے کے ذریعے خدا ان کو ختم کر دے، وہاں پہ جو ظالم ہیں، وہاں پہ جو ستمکار ہیں ان کا معجزے کے ذریعے خاتمہ ہو جائے۔ نہیں، آپ منزل امتحان میں ہیں، آپ کو وہاں پہ لڑنا ہے، آپ کو اپنے گھروں کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے، آپ نے ظالموں سے برسر پیکار ہونا ہے، تب آپ کو اگلے مرحلے میں سہولیات ملنے والی ہیں۔ لہٰذا جب حضرت موسیٰ نے گزشتہ آیت میں ان کو داخل ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ واپس نہیں پلٹو، استقامت دکھاؤ، لڑو اور تب آپ کو یہ سرزمین ملے گی، ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے جواب میں یہ کہا، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس بستی میں، اس ارض مقدسہ میں جبار لوگ رہتے ہیں، ستمگر لوگ رہتے ہیں، وہ جو زور سے کام لیتے ہیں، جو ستمگر ہوتے ہیں، جو اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، جو مستکبر ہوتے ہیں، ان کو جبارین کہا جاتا ہے۔ کہا کہ اس میں ایسی قوم ہے جو جبار ہیں، جو قدرت مند ہیں۔ بعض نے کہا کہ عمالقہ وہاں پہ تھے اور سامی لوگ، بعض نے کہا کہ وہاں پہ تھے، اس وجہ سے قدرت اور طاقت کے حوالے سے قوی تھے اور ان کے ساتھ لڑنا، اس سے یہ ڈر رہے تھے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم اس سرزمین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں ایک صورت ہماری داخل ہونے کی ہے، وہ یہ کہ مگر یہ کہ وہ اس سے خارج ہو جائیں، یعنی ہم ان کو خارج نہیں کریں گے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، لیکن کسی اور طریقے سے وہ اگر وہاں پہ نکلتے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم وہاں پہ داخل ہونے والے ہیں، یعنی اگر ہمیں لڑنا نہ پڑے، اگر ہم جائیں اور وہ وہاں پہ موجود نہ ہو، پھر ہم وہاں پہ آسانی سے جا سکتے ہیں اور رہیں گے، لہٰذا ہمیں لڑنے کا نہ کہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، دو افراد نے کہا، یہ قرآن کریم کا بہت خوبصورت انداز ہے۔ اگر ایک فرد بھی کسی آبادی میں مخلص ہے، وہ انبیاء کا ماننے والا ہے، ان کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہے، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، جیسے حبیب نجار ان کا تذکرہ کیا، یا مومن آل فرعون ان کا تذکرہ کیا۔ لہٰذا یہاں بھی دو افراد تھے، حالانکہ اکثریت وہی تھی جو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جانے والے، لیکن دو افراد تھے، تو قرآن کریم نے ان کی بات اور ان کی جو ہمت تھی اس کا تذکرہ کیا۔ ان کا قرآن کریم تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، دو مجاہد جو تھے، دو افراد، من الذین یخافون، ان میں سے، یخافون جو خوف کھا رہے تھے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یخافون کہ
خود یہ دو افراد جن میں خوف خدا تھا، اگر ان کے لیے ہم یخافون کی تعبیر قرار دیں تو یہ خوف خدا کی منزل میں تھے، اگر دوسروں کے لیے یخافون کی تعبیر لیں تو وہ ڈر رہے تھے اس دشمن سے کہ اس کے مقابلے کے لیے نہ جانا پڑے، لیکن یہ کیونکہ رجلان من الذین یخافون، تو بہتر وہی ہے جو خوف خدا کی منزل میں تھے، ان میں سے دو افراد نے یہ کہا انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، یہ دو ایسے افراد تھے اللہ نے جن دو پہ اپنا انعام کیا تھا۔ اللہ کا انعام یعنی خدا نے ان کو اپنا ولی بنایا تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا جہاں بھی تذکرہ ہے وہ نعمت ولایت ہے، وہ نعمت رسالت ہے، وہ نعمت امامت ہے۔ اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا، یعنی وہ اولیاء خدا تھے، یہ کہنا چاہ رہا ہے قرآن۔ انہوں نے کیا کہا ادخلوا علیہم الباب، تم دروازے سے ان پہ داخل ہو، تم داخل ہو جا ان پر، البابا یعنی دروازے سے۔ یہ دروازے سے جو داخل ہونے کا مطلب ہے، کیونکہ پرانی جو آبادیاں تھیں معمولاً ان کی دیواریں ہوتی تھیں، ان کا دروازہ ہوتا تھا، تو یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے دروازے پہ حملہ کریں اور وہاں جب دروازے سے ان کو شکست ہوگی تو آپ اندر داخل ہو سکیں گے، یا ایک یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے جو معمولاً بارڈر ہوتا ہے اس کا ایریا جو ہوتا ہے اور اس کی جو پہلی آبادیاں ہوتی ہیں اس کو بھی اس ملک کا دروازہ سمجھا جاتا ہے، یعنی تو ممکن ہے یہ ان کی تعبیر ہو کہ ان کے ساتھ والے جو علاقے ہیں ان کا بارڈر کا ایریا جو ہے اس پہ جو آبادیاں ان پہ آپ اٹیک کریں تو آپ جو ہے پھر آگے بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور جب تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے سے تو پھر آپ غالب آئیں گے، پھر یقیناً غلبہ تمہارا ہے۔ اگر وہ شہر کا دروازہ اور مرکزی دروازہ کہا جائے، ظاہر اس پہ جب شکست ہو جاتی ہے اور مخالف اور دشمن کی فوجیں اندر داخل ہو جاتی ہیں تو ظاہر اس وقت بھی شکست جو ہے اس کے بہت زیادہ آثار ہوتے ہیں، اور اگر بارڈر والا ایریا جو ان کے ساتھ علاقے ملتے تھے اگر ان پہ بھی حملہ کریں اور وہاں پہ شکست ہو جائے تو وہاں بھی ظاہر کافی چانسز ہوتے ہیں کامیابی کے۔ اور ان افراد نے کیا کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پہ تم توکل کرو۔ یہ کیسی بات ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہم یہاں ہیں اور جب وہ وہاں سے چلے جائیں گے تب ہم جائیں گے، وہ جبار ہیں، ان کے پاس بڑا زور ہے، وہ ان کے پاس مثال کے طور پہ بڑا اسلحہ ہے، بڑی طاقت ہے۔ کہا تم اللہ پہ توکل کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بھی اسی طرح سے ہے، جو صاحب ایمان ہے وہ مخالف کے دشمن کے اسلحے سے، اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے نہیں ڈرتے، اور یہ پہلے والی آیات میں اور کئی مقامات پہ قرآن میں تذکرہ کہ جو کم ہوتے تھے طاقت میں، اسلحے میں، قدرت میں، وہ کہتے تھے کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی کم تعداد میں لوگ، افراد کم ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، پھر بھی وہ بڑی بڑی طاقتوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ لیکن آج بھی ہمیں وہ لگتا ہے، یعنی جو بنی اسرائیلی تفکر ہے وہ غالب ہے، یعنی آج بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں ملک جو اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی توان ہے، اتنی قدرت ہے، لہٰذا اس سٹیج کی اور اس لیول کی جس کے پاس قدرت اور ٹیکنالوجی اور طاقت نہیں ہے، لہٰذا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس کا خدا پہ توکل ہے، البتہ فقط یہ مطلب نہیں ہے فقط خدا پہ توکل، دوسرے مراحل میں قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو توانائیاں ہیں اپنی اس کو بھی دن بدن بڑھانا، لیکن اس کے ساتھ خدا پہ توکل، جو خدا پہ توکل ہے، اسلام نے اور قرآن نے کہا ہے دشمن کے پاس جو چیز نہیں ہے اور تمہارے پاس ہے وہ یہی ہے، اسلحہ تمہارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، عسکری طاقت تمہارے پاس ہے، ان کے پاس بھی ہے، وہ چیز جو تمہارے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے، وہ خدا پہ ایمان ہے، وہ توکل ہے۔ لہٰذا خدا پہ توکل کرتے ہوئے آج بھی اگر امت مسلمان دشمن کے مقابلے میں اور انہی طاقتوں کے جو وارث آج بھی ہیں ان کے سامنے اگر کھڑی ہو جائے تو انشاءاللہ کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔